الاعراف آیت نمبر 204۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آداب کا بیان ہے، اور ایک گزارش یہ بھی سن لیں کہ سورہ اعراف کی جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، اس لیے درس کے بعد تمام ساتھی ایک مرتبہ سجدہ کر لیں گے، یہ واجب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آداب، ذکر کے مختلف طریقے ہیں، مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے مختلف طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ آج کے درس میں جس طریقے کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرا نام لو، جب تم میرا ذکر کرو تو اس میں پتہ چلے کہ تمہارے اندر عاجزی ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے ذکر سے پتہ چلے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تیسرا یہ کہ جب تم ذکر کرتے ہو تو آواز بہت زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات کہ ذکر کب کرنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام لگے رہو، اس لیے کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کا شمار غافلین میں ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ذکر نہیں کرتے یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے دل چونکہ غافل نہیں ہوتا تو دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے منور ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ذکر کرتے، جبکہ میرے پاس جو نورانی مخلوق ہے ملائکہ وہ ہر وقت میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے ذکر کرتے ہیں، ہر وقت میرے سامنے جھکے رہتے ہیں، جبکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، تم معصوم بھی نہیں ہو، گناہ بھی کرتے ہو، بہت زیادہ کرتے ہو، تمہارے پر تو زیادہ لازم ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکو، عاجزی اختیار کرو۔ کہ جب معصوم مخلوق جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اور جو ہر وقت گناہوں میں لگے رہیں وہ اللہ کا ذکر کریں تو کبھی کبھی، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے جی میں، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور بلند آواز سے کچھ کم، بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جائیں آپ غافلین میں سے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی کہ ملائکہ،
لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی بھی مبارک کلمہ زبان سے پڑھ رہا ہے تو یہ ذاکر ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے یہ ذکر کرنے والا ہے، یعنی ذاکر ہے، یاد کرنے والا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو اللہ یاد نہ ہوتا نماز پڑھتا؟ اگر اس کو اللہ یاد نہ ہوتا یہ روزے رکھتا؟ اگر اللہ یاد نہ ہوتا تو یہ قرآن مقدس پڑھتا؟ تو اس لیے ذکر کا مفہوم وسیع ہے کہ جو بندہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ذکر کا جو عام مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ اللہ کرے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں۔ عام لوگ جو عام مسلمان ہیں وہ تو عام ذکر کرتے ہیں کہ بس تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ تسبیح نہیں بھی ہوتی تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی بھی مبارک کلمہ وہ منہ سے نکالتے رہتے ہیں، زبان سے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے۔ خاص طریقہ کیا ہے؟ خاص طریقہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا نا؟ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو خانقاہی نظام ہے، جو اولیاء کرام ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں نے یہ مشغلہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو اللہ اللہ سیکھنے نہیں جاتے۔ کوئی جا رہا ہے کہ میری بکری بیمار ہے، کسی کی بھینس کا دودھ کم ہے، کسی کا مکھن کم آ رہا ہے، کسی کا قرض زیادہ بڑھ گیا ہے، تو لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر دنیا کی چیزیں ان سے مانگتے ہیں، اور پھر گھر میں آ کے تبصرے کرتے ہیں جی میں تو اتنی بڑی خانقاہ میں گیا ہوں تو کچھ نظر بھی نہیں آیا۔ بیمہ لینے کیا کہتے؟ اور اپنی اوقات کیا ہے کہ ایک بندہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور اس قسم کے بےہودہ تبصرے کرتا ہے، اور تبصروں سے یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ بڑا جنید بغدادی ہے، حسن بصری ہے، یہ بڑا صاحب کشف تھا، اور وہاں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے اندر ابھی تک ایمان مکمل نہیں آیا، ابھی تک ظاہری شریعت پر چلنا بھی نہیں سیکھا، باطنی چیزوں سے ابھی تک واقفیت ہی نہیں ہے، پھر یہ فتوے لگانا اولیاء کرام پہ یہ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ خانقاہوں میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں جا کر ان سے یا اپنی بکریوں کے لیے اور گائے کے لیے اور بھینس کے لیے تویز لیں، دنیا کی چیزیں ان سے طلب کریں۔ وہاں جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں جا کر اللہ اللہ سیکھیں۔ پہلے دور میں لوگ جاتے تھے نا تو وہ 2 مہینے 6 مہینے سالوں سال وہاں رہتے تھے اور پھر اللہ اللہ سیکھ کے آتے تھے۔ اب تو وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا، پہلے تسلی کرتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں یا نہیں ہیں، پھر پیر صاحب ٹائم دینا بھی چاہیں تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اتنے دنیا دار بن چکے ہیں۔ تو جو اولیاء کرام ہیں نا خانقاہی نظام میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ذکر کے طریقے سکھاتے ہیں، اور وہ مختلف طریقے ہیں۔ سب سے عام طریقہ، سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے لسان ذکر، یعنی کہ زبان کے ساتھ اللہ اللہ کرنا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ذکر قلبی، دل کے ساتھ اللہ اللہ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو زبان سے کر سکتے ہیں، ہمارا دل کہاں ابھی تک چالو ہوا ہے؟ نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ کبھی کسی روحانی طبیب کے پاس گئے کہ بھی دل کو چلا دے، میرا دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر قلبی ہوتا ہے، ان کا دل جاری ہوتا ہے، اور یہ بڑے مجاہدے کے بعد کیفیت حاصل ہوتی ہے
جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے پھر اگر وہ سویا بھی ہے، سو رہا ہے، تب بھی اس کا چونکہ قلب جاری ہو چکا ہے، جب جاگ رہا ہوتا ہے تو زبان سے کہتے ہیں اللہ اللہ، جب سو جاتا ہے تو وہ دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اللہ۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے ذکر نفسی، سانس کے ساتھ ذکر کرنا۔ اس کے لیے بھی بہت بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے، بڑی مشق کی ضرورت ہے۔ مختلف قسم کے اولیاء کرام میں مختلف سلسلے ہیں، وہ اس پہ محنت فرماتے ہیں۔ جو اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہے، جو ذکر نفسی سیکھنا چاہتا ہے، وہ اس مقام پر اپنے مرید کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ پھر ان کا جو سانس ہے وہ سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ وہ اعلیٰ مقام ہے کہ انسان جب سانس سے ذکر شروع کر دیتا ہے، اس کا سانس جب اللہ کے ذکر پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور جاری ہو جاتا ہے، پھر سانس اندر جاتا ہے تب بھی اللہ، باہر آتا ہے پھر بھی اللہ۔ یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب تو بات سمجھ آ گئی نا؟ پہلے میں نے کہا تو سارے پریشان ہو گئے تھے بھی ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ اب امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ بس یہ تو پھر بہت بڑا درجہ تھا ذکر قلبی کا، ذکر نفسی کا، ہم تو صرف ذکر لسانی پہ کھڑے ہیں، صرف زبان سے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ دیکھو، اگر ایک انسان زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ زبان سے تو کر رہا ہوں لیکن دل تو اس طرح متوجہ ہی نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو عضو ہیں، اللہ نے تمہیں زبان دی، تمہیں دل دیا، دو عضو ہیں، ان میں سے ایک تو اللہ کے ذکر پر آمادہ ہو گیا نا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل فرمائے گا تو یہ دوسرا عضو دل بھی اس پر آمادہ ہو جائے گا۔ زبان جاری ہو گئی ہے تو دل بھی جاری ہو جائے گا۔ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ سوچو جی بس میں تو صرف زبان سے کرتا ہوں، دل بھی شروع ہو جائے گا، لیکن بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس انسان جائے اور وہاں جا کر اللہ اللہ سیکھے۔ اور وہ ضربیں لگواتے ہیں، وہ جب ذکر کراتے ہیں نا اولیاء کرام لا الہ الا اللہ، تو لا میں وہ نفی کرتے ہیں، ہر ایک چیز کی نفی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات کی بھی نفی ہوتی ہے، سب چیزوں کی نفی ہوتی ہے۔ لا کا مطلب وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ میں خود اپنا کوئی کام کر سکتا ہوں، نہ میرا خاندان کر سکتا ہے، نہ میرے دوست احباب کر سکتے ہیں، نہ میرا مال و دولت، کوئی بھی کچھ نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ۔ اللہ کا اس بات ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ ہی سب کچھ چلا رہا ہے، سارا کا سارا نظام اللہ ہی چلانے والا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ہم ہر روز پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے، اس کو ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں، کسی اللہ والے سے سیکھا نہیں ہے پڑھنا۔ جب انسان سیکھ کے پڑھتا ہے نا پھر یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جب پڑھتا ہے نا لا تو ہر ایک چیز کی نفی ہو جاتی ہے کہ لا معبود الا اللہ، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ انسان جب یہ والا ذکر شروع کرتا ہے تب وہ پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے دنیا کا دکھ نہیں لگتا، دنیا کی تکلیف اسے کوئی تکلیف نہیں لگتی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ مقام ہے فنا فی اللہ کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم ذکر کرتے ہو تضرعا و خیفہ، ایک یہ کہ عاجزی ہو اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور تیسری چیز یہ ہے ودون الجہر من القول، کہ بہت بلند آواز سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کے اندر میانہ روی پسند ہے، اور چونکہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ذکر کا مفہوم وسیع ہے تو اس کے اندر نماز بھی شامل ہے، تو نماز کے اندر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی ترتیب رکھی ہے۔ اب ہم دو نمازیں پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی، اس میں تلاوت اونچی آواز سے ہوتی ہے کہ ایسا ہوتی ہے؟ تبھی سارے ایسا ایسا بول رہے ہیں۔ اب تو ظہر کی نماز نہیں تھی بھائی، ایسا ہوتی ہے نا، اور مغرب عشاء اور فجر میں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظہر اور عصر کا جو وقت ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت لوگ کام کاج کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یہ سونے کا ٹائم بھی نہیں ہے، سارے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے تو مشرکین کو بڑی تکلیف ہوتی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نمازیں ایسی دی ہیں کہ اس میں قرآن ایسا آواز میں پڑھو، اونچی آواز سے نہ پڑھو، کیونکہ آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہونی ہے، اور یہ اس وقت شور مچائیں گے، کیونکہ اس وقت کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس وقت یہ مصروف ہوتے ہیں، دنیا کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو یہ ان کے آرام کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے اس وقت نا ایسا آواز ہے۔ لیکن مغرب، عشاء اور فجر میں، اب جو کافر ہیں فجر میں ان کو کیا پتا، وہ تو مرے پڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عشاء کا ٹائم میں تھکے آ رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو اللہ نے فرمایا کہ اب 3 نمازیں تو اونچی آواز سے پڑھو، اب ان کو تکلیف تو نہیں ہونی۔ اب اس بات سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ذکر سے، اس کی نماز سے، اس کے قرآن سے ایک مشرک کو تکلیف پہنچے، کافر کو تکلیف پہنچے، پھر ہم مسلمان ہیں اور ہم اگر اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں، قرآن اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دکھ پہنچاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نیکی تو نہ ہوئی۔ ایک بندہ لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، وہ جی شبینہ ہو رہا ہے، یا وہاں جا کر وہ اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، جیسے آج کل بعض جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، اللہ ہو کی صدائیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محلے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں بیچارے، کوئی تکلیف کے اندر ہے، کوئی کسی حال کے اندر ہے، اب یہ کہتے ہیں جی میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے کون سا برا کام کیا، میں نے تو صلاۃ و سلام پڑھے ہیں، میں نے تو قرآن کی تلاوت کی ہے، میں تو شبینہ پڑھ رہا تھا۔ اب اگر کوئی بولتا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، اچھا اب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ تکلیف ہو رہی، میں نے قرآن پڑھا تو یہ تکلیف ہو رہی، تو کافر ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہرگز یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ انسان عبادت بھی کرے تو وہ تب عبادت کہلاتی ہے جب اس کی عبادت سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، ساتھ مریض ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ بے چین ہو رہا ہے، اس کی تلاوت کے اس کو ثواب نہیں، اس کو عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اپنے جی میں کرو، فی نفسی کا، اور فرمایا کہ دون الجہر من القول، بہت اونچی آواز نہ ہو، اس سے کم ہو۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہیں، عمر بھی تلاوت فرما رہے ہیں، ابو بکر بالکل آہستہ آواز میں، عمر بہت اونچی آواز میں۔ آپ نے ایسے دور سے دیکھا اور چپ کر کے اپنا آرام سے واپس آ گئے۔ صبح آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنا آہستہ آواز میں کیوں؟ عرض کیا کہ میں جس کو سنا رہا تھا اس کی تو اتنی آواز بھی کافی تھی۔ کس کو سنا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو سن رہا تھا۔ اے عمر بتاؤ اتنی اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا کہ اللہ کے پاک رسول، بات یہ کہ اونچی آواز سے میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو تکلیف ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان دونوں صحابیوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے عمر اتنی اونچی آواز بھی اچھی نہیں ہے، تھوڑی کم کرو۔ اے ابوبکر اتنی کم آواز بھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی بڑھاؤ۔ فرمایا کہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیانی راستہ، یعنی کہ میانہ رویہ اپنا۔ تو کتنی پیاری تعلیم ہے، یعنی کہ میانہ روی سے ہم چلیں۔ اللہ تعالیٰ کو میانہ روی پسند ہے، اللہ کو میانہ روی پسند ہے۔ آج کل ہم لوگ بس جس کام پر لگ جاتے ہیں اپنی منمانی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، بس اپنی منمانی ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو اپنی مرضی سے، اگر کوئی بیچ میں بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں پاگل ہوں، تو زیادہ پڑھا لکھا آ گیا ہے، تو زیادہ متقی بن گیا ہے۔ تربیت کی کمی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کرو اپنے جی میں۔ اب ذکر بالجہر بھی جائز ہے، یعنی کہ اونچی آواز سے ذکر بھی جائز ہے، لیکن اس جگہ پر جہاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ بعض اولیاء کرام اونچی آواز سے بھی ذکر کراتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کراتے ہیں
جب ان کے ذکر سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. بعض ایسے ہیں جو ذکر قلبی کراتے ہیں، بعض ذکر نفسی کراتے ہیں، سانس کے ساتھ ذکر کرو. سارے کے سارے طریقے ٹھیک ہیں. بات اتنی سی ہے کہ اگر طریقہ نہیں آتا تو انسان اتنا تو سمجھتا ہے کہ میرے ذکر سے، میری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے وہ ذکر شروع کر دے. اور جب تک ذکر قلبی نہیں آتا، ذکر نفسی نہیں آتا، تو ذکر لسانی پر ہی گزارا کرتے رہے. بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم تسبیح کے اوپر اللہ کا ذکر کریں گے تو لوگ کہیں گے بڑا صوفی ہے، بڑا مولوی صاحب بن گیا، آگا تو بڑی ہاتھ میں تسبیح لے رکھی ہے. لوگ بھی تو چھوڑتے نہیں نا کسی حال میں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. یعنی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا، تو اس وقت کہو الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ لڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں پاگل ہے. کسی نے کہہ دیا تو سمجھ لو کہ بس کام بن گئی. کسی کے کہنے سے ہم نے پاگل تھوڑی بن جانا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی بات سچی ہو جائے گی کہ اتنا ذکر کرو. ہر ایک عمل کے اندر حد ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 یا 6 نہیں پڑھ سکتے، 2 والی کو 3 نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا ذکر، اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام لگے رہو. اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا کوئی کہتا ہے جی میں نے 5 تسبیح پڑھی، کوئی تو 2 پڑھی، کوئی 10 پڑھی، کوئی 6 پڑھی. بات یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ کا ذکر کرے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کی احسانات کم ہے یا زیادہ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. حق ادا ہو سکتا ہے. اللہ جب ہمیں دیتے ہیں تو گن گن کے دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ گن گن کے دیتے ہیں. پھر ہم جب اللہ کا نام لیتے تو پھر گن گن کے کیوں؟ 2 تسبیح کر لی تو بس حق ادا ہو گیا. بھئی 2 تسبیح کا اگر معمول ہے، 5 کا معمول ہے، 6 کا معمول، تو معمول پورا کر کے اس کے بعد پھر انگنا شروع ہو جائے. ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور وہ ہر وقت سے مراد یہی ہے. ظاہر جب آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کے بشری تقاضے تھے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو وہ ہر وقت ذکر کیسے کر سکتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ زبان والا نہیں تھا، وہ ذکر قلبی تھا، ذکر نفسی تھا. یعنی اللہ کے نبی کھانا بھی کھا رہے ہیں تو دل تو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے. آپ اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی تو روحانیت کے سب سے بلند ترین مقام پر تھے، جہاں سے اولیاء کرام نے سیکھا ہے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، صبح و شام کرنا چاہیے. فرمایا کہ جو ذکر نہیں کرتا وہ غافلین میں شمار ہوتا ہے. فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہیں ہونا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، معصومان الخطا ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ تکبر نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اے انسان، پھر تو کیوں غافل ہے؟ تو کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ تجھے چاہیے کہ تو بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ مٹی اپنے سر پہ ڈالتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھو مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا لیکن میں نے نہیں کیا. انسان کو ہوا، اس نے کر دیا. فرشتے بھی کرتے ہیں، پھر جو انسان کرتے ہیں تو وہ فرشتوں والا کام کرتے ہیں. جو انسان سجدے سے انکار کرتے ہیں وہ شیطان والا کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے شیطان والا کام نہیں کرنا، فرشتوں والا کام کرنا. اور انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، پھر سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں انتہا ہو جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ بس اے اللہ میری ناک اور میری پیشانی میں نے زمین کے اوپر ٹیک دی ہے، اس سے نیچے اور جھک نہیں سکتا، ورنہ اور بھی اس سے نیچے میں جھک جاتا. بس یہ میری انتہا ہے. اور اپنے آپ کو اتنا ذلیل اور عاجز کر کے پھر وہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب تو پاک بھی ہے، اعلیٰ بلند بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کا قرب سب سے زیادہ کہاں ملتا ہے؟ سجدے میں ملتا ہے. تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق بخشی ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کے گھر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں. اور بد نصیب وہ ہیں کہ جو شیطان والا کام کرتے ہیں.
اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ سجدے کرو، تم اور نمازیں پڑھو، لیکن وہ شیطان والا کام کرتے کہ نہیں کرتے۔ اب شیطان کتنا بدبخت ہے کہ دیکھو حدیث پاک کی بات ہے نا جو حق سچ ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اور وہ پریشانی کے عالم کے اندر اپنے سر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ بھئی تو اتنا حسد کے اندر جل رہا ہے، اللہ سے توبہ کر لے۔ آج تک کسی نے کسی عالم سے بات سنی ہے کہ توبہ کے دروازے شیطان کے لیے بند ہیں؟ بند ہے کہ کھلے ہیں؟ سب کے لیے کھلے ہیں نا، یہ تھوڑی کہ شیطان کے لیے بند ہے، وہ کرتا ہی نہیں ہے توبہ۔ جس طریقے سے ایک بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، شیطان کے لیے بھی کھلے ہیں، لیکن وہ افسوس تو کرتا ہے، حسد تو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ اب وہ نہیں کرتا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنی ہے۔ جو کام شیطان نہیں کرتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ آج کے درس میں یہ دو آیتیں یوں سمجھ لیں کہ پوری کی پوری سورہ اعراف کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، مجھے ہر وقت یاد رکھو، اور دوسرا یہ کہ جب ملائکہ میرے سامنے جھکتے ہیں تم کیوں نہیں جھکتے۔ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پوری کی پوری سورہ اعراف کے اندر ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔